بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرہ کی فضیلت۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کی تحقیق یہ ہے کہ عمرہ جو ہے یہ سنت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ عمرۃ واجبۃ، کیا عمرہ واجب ہے؟ فرمایا قال لا بل ہی سنت، کیا؟ قال لا بل ہی سنت، فرمایا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ ساری عمر میں ایک دفعہ حج جو ہے یہ فرض ہے، اور اگر رب تعالیٰ توفیق دے تو نفلی حج آدمی جتنے چاہے کرے اور عمرے جتنے چاہے کرے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ البتہ بہتر عمرہ اولا افضلیت جو ہے وہ رمضان شریف میں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدیل حجۃ، کیا فرمایا؟ عمرۃ فی رمضان تعدیل حجۃ، رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کا حج کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ یعنی جو آدمی رمضان المبارک میں عمرہ کرے گا تو اس کو حج کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے عمرۃ فی رمضان تعدیل حجۃ معی، عمرۃ فی رمضان تعدیل حجۃ معی، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ فرمایا جو رمضان میں عمرہ کرے گا اس کو ان حاجیوں کا ثواب ملے گا جنہوں نے میرے ساتھ حج کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ فضیلت کی بات ہے، ورنہ عمرہ سارا سال کر سکتا ہے سوائے ان 5 دنوں میں۔ ان دنوں میں عمرہ مکروہ ہے، یعنی کہ 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں ذی الحجہ کو عمرہ مکروہ ہے۔ اور کراہت کی وجہ یہ ہے کہ عمرہ نام ہے کعبۃ اللہ کے طواف کا اور اس کے بعد صفا مروہ کرنے کا، یعنی احرام باندھنا اور کعبۃ اللہ کا طواف کرنا اور صفا مروہ کی سعی کرنا۔ اب اگر کوئی ان دنوں میں عمرہ کے لیے گیا تو یہ دن ہیں حج کے، تو وہ بڑا نادان ہے کہ بڑی عبادت کو چھوڑ کر چھوٹی کو اختیار کرے، کیونکہ حج کا مقام تو بڑا ہے نا، چاہے نفلی حج ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں اگر ان دنوں میں عمرہ کرے گا تو ہو جائے گا، مگر کیا ہے؟ مکروہ ہوگا۔ عمرہ تو ادا ہو جائے گا لیکن اس کے اندر کراہت ہے، کیونکہ حج پڑھنا، حج والی عبادت یہ عمرے والی عبادت سے افضلیت ہے، اولا ہے، بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا، بے شک صفا والمروہ اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ علامتوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، پس جس نے بیت اللہ کا حج کیا، او اعتمر یا عمرہ کیا، اور عمرہ کا معنی ہوتا ہے زیارت کرنا، تو کعبۃ اللہ کی زیارت شریعت کے بتائے ہوئے افعال کے ساتھ ہو۔ فرمایا فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یطوف بہما، یہ کہ چکر لگائے صفا اور مروہ کے درمیان۔ یہ ان لوگوں کی اصلاح ہوئی جو عمرے میں صفا مروہ نہیں کرتے تھے۔ فرمایا ومن تطوع خیرا، اور جس نے دل کھول کر نیکی کی، فإن اللہ شاکر علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، جانتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی کتمان علم کا گناہ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ کتمان علم کا گناہ بیان فرماتے ہیں۔ پہلے یہود و نصارہ کا ذکر تھا، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے۔ فرمایا یعرفونہ، اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں، کما، جس طرح یعرفون ابناءہم، پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ایک گروہ ان میں سے حق کو چھپاتا ہے۔
تو یہ جو حق کو چھپانے والے ہیں ان کی رب تعالیٰ تردید فرماتے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، جو یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، اس کو جو ہم نے نازل کیا ہے، من البینات، واضح دلیلیں اور واضح حکم نازل کیے ہیں، والہدی، اور ہدایت ہم نے نازل کی، تو جو لوگ ان کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ، بعد اس کے کہ ہم نے ان کو بیان کیا، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، وہ لوگ ہیں جن پر رب بھی لعنت بھیجتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر رب بھی لعنت بھیجتا ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت بھیجنے والے سارے لعنت بھیجتے ہیں۔ حق کی بات کو چھپانا کیا ہے؟ یہ بھی بڑا گناہ ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، خصوصاً وہ مسئلہ جو قرآن پاک میں ہو، کسی مصلحت کے پیش نظر یا کسی ڈر کے پیش نظر اس کو نہ بیان کرنے والا ان لوگوں میں شامل ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ صرف مولویوں پر ہی گناہ نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی اس میں شامل ہے جو قرآن کا مسئلہ سمجھتا ہے صحیح معنی میں، اور جہاں بیان کرنا ہے وہاں بیان نہیں کرتا، تو وہ بھی اسی کی ضد میں ہے، چاہے اس کو سارا قرآن نہیں آتا، بلکہ ایک چیز اس کو آتی ہے اور صحیح طور پر آتی ہے، اور یہ موٹے موٹے مسئلے ہیں، ان کو تو سارے مسلمان جانتے ہیں۔ تو گناہ گار صرف مولوی نہیں ہے، بلکہ عوام بھی اس کی زد میں ہے۔ ہاں، اگر مسئلے کی حقیقت خود نہیں سمجھتا یا یہ خیال کرتا ہے کہ میں اس کو اچھی طرح بیان نہیں کر سکوں گا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نہ بتائے۔ تو فرمایا، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ چیز جو ہم نے نازل کی ہے واضح دلیلوں میں سے اور واضح احکام اور ہدایت میں سے، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے بیان کیا ہے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک، وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ان پر لعنت بھیجتا ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت بھیجنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ فرمایا، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، کیونکہ ان کا ذکر، جو لعنت بھیجتے ہیں ان کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ ہاں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے پہلے حق چھپایا تھا اور پھر حق چھپانے سے توبہ کر گئے، فرمایا، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا، اور آگے حق بیان کرنا انہوں نے کیا کر دیا؟ شروع کیا۔ تو فرمایا، وہ گناہ جو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ کسی نے مسئلہ بتایا ہی نہیں مگر اس نے بعد میں سچے دل سے توبہ کر لی، اپنی بھی اصلاح کی، وَبَيَّنُوا، اور اس مسئلے کو بیان بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دے گا، تو یہ لوگ بچ جائیں گے۔ فرمایا، فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں۔ فرمایا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور مرے اس حال میں کہ کافر ہیں، أُولَٰئِکَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ، وہ لوگ ہیں جن پر رب کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے، اور جس کا کفر پر خاتمہ ہوا وہ انتہائی ملعون ہے۔ جس وقت کافر بدکار مر جاتا ہے، نافرمان مر جاتا ہے، تو زمین بھی کیا کرتی ہے؟ سکون لیتی ہے کہ الحمدللہ ایک بلا ہم سے ٹل گئی ہے۔ تو ایک جنازہ جا رہا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستریح، کیا؟ مستریح او مستراح من، مستریح او مستراح منہ، یہ آرام پانے والا ہے یا اس سے لوگوں کو آرام مل گیا ہے؟ سوال کیا گیا، حضرت مستریح کون ہے؟ فرمایا، مومن، کہ دنیا کی تکلیفوں سے اس کو راحت مل گئی،
اور اگر دوسری مد کا ہے تو یستریح العباد والشجر والدواب، تو انسانوں، درختوں، جانوروں اور راستوں سب کو اس سے پناہ اور راحت مل گئی، کیونکہ برا آدمی جب چلتا ہے تو یہ سب چیزیں اس پر کیا کرتی ہیں؟ لعنت بھیجتی ہیں۔ فرمایا خالدین فیہا، اس لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور لعنت کا محل کیا ہے؟ فرمایا لعنت کا محل جو ہے وہ دوزخ ہے۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہیں کم کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور جب یہ فیصلہ ہوگا کہ ان کو دوزخ میں ڈالو، فرمایا ایک لمحے کی بھی ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ ایسا نہیں ہوگا مثلا فیصلہ ہو رہا ہے 12 بجے اور ان کو دوزخ میں ڈالو، 2 منٹ اوپر گزر جائیں، ایک منٹ کی بھی مہلت نہیں ملے گی، فوراً اس کو کہاں ڈالا جائے گا؟ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود، مسجود، حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، دستگیر صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی حاکم نہیں بجز پروردگار کے، تمہارا صرف ایک ہی الہ ہے۔ فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے بغیر اور کوئی الہ نہیں ہے۔ الرحمن، نہایت رحم کرنے والا ہے، الرحیم، مہربان ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رحمان اسے کہتے ہیں جو بغیر مانگنے کے دے، اور رحیم اسے کہتے ہیں جو مانگنے پر دے۔ اب دیکھو، ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ہمیں کیا معلوم کہ آنکھ کیا ہوتی ہے اور پاؤں کیا ہوتے ہیں، کان کیا چیز ہے اور زبان کیا ہے۔ فرمایا یہ ساری نعمتیں رب نے بغیر مانگے دی ہیں، اور رحیم وہ ہے جو مانگنے سے دے، اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ جس طرح اکبر الہ آبادی مرحوم بڑے موحد آدمی تھے، وہ لکھتے ہیں اسی سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو، اے اکبر یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد، تو یہی دروازہ ہے اور کسی سے مانگنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔